شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دیا۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور بیان لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، اور یہ بیان ایسا ہے، اس بیان کو سننے کے بعد آپ اپنی نماز کبھی قضا نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بیان ایسا ہے، یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے گا، تو اس لیے اس بیان کو غور سے سننا، دھیان سے سننا۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیان سنتا ہوں۔ کیا فائدہ ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی۔ اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے پھونکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈال دیکھو کیا بنایا، اور اگر کوئی پڑھتا تو تمام کی پرواہ نہیں کرتا،
اور میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں۔ بتا کیا بنے گا اس بات کا؟ ان نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے، کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور رات بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہی بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فَمَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سانس کی مہلت نہیں ملی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئیگا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دیا۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا۔ خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا۔ ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں۔ بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے، ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا،
हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को खैरात दी नहीं। संगदिल सख्त दिल लोग थे, जो आया उसको तरखा दिया, जो आया उसको तला दिया, जो आया उसको तला दिया। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदके से खुदा का गजब इस तरह बुझ जाता है जैसे आग पे पानी डाला। तो उन्होंने खुद इकरार किया कि जो मुकदमे पे तो खूब लगाया करते थे हम, और बदमाशी पे भी हम खूब खर्च किया करते थे। शराब किसी भाव मिलती थी हमने नहीं छोड़ी, चरसीम भंग किसी भाव मिलती थी हमने कभी नहीं छोड़ी, रंडीबाजी पे कितना ही खर्च होता था हमने कभी नहीं छोड़ा। बरामना को तईमुल मुस्कीन, अल्लाह के राह पे हमसे हमें देने की तौफीक है। कुरान करीम उनकी जुबानी बयान कर रहा है, कुरान सच्चा, कुरान के भेजने वाला सच्चा, जिस पर कुरान नाजिल किया गया वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा सच्चा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। उलमा किराम ने लिखा, इधर जन्नती खड़े होंगे, उधर दोज़खी खड़े हो करके रो रहे हैं, बुरा हाल है। कहते हैं आवेगा गुस्से से जब दोज़ख में जोश, और पास वालों के भी उड़ जाएंगे होश, कई कई सौ मील तक लपट निकल जाएंगी। कुरान करीम का 22वां सिपारा उठाओ, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, जान बच जाए। फरमा असरुल दामत लम्मा राहुल जब लोग अज़ाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते हुए के नाम लेगी, ओ फलाने आजा, मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, और बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। तदरूमना दोबारा बतावल्ला, वो जमा आता हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है कहते हुए कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े टी पार्टियां देने वाले, टी पार्टी खाने वाले, मुच्छों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकड़ू खां वहां होंगे ना। अल्लाह मियां आवाज देगा, फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, बुलाओ बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े याराने थे, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, एक टेलीफोन से तेरा काम बन जाया करता था, एक रुक्के से तेरा काम बन जाया करता था, तेरी बड़ी यारी थी, बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी ताल्लुकदारी थी। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, आज बुला अपने जिगरी दोस्तों को, बुला खालिस दोस्तों को, बुला दिली दोस्तों को, बुला ले आज बुला, देखो तेरे काम कौन आता है। तेरा तो टेलीफोन सुनती काम बन जाया करता था, जहां टेलीफोन गया वही काम बना। आज बुला, किसको बुलाता है? अब आदाती, अब बुला ले तू, टी पार्टी मैं कर दूंगा, इंतजाम मैंने कर रखा। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम,
لا طعام الا من غسلین، یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے، بلا لو نا، پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ، تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، رات کے، پیپ کے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے بدبو کی وجہ سے۔ فرض بھی کر رہا تھا، ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت، قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا۔ اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، ایک وقت کا نہیں ہزاروں نمازوں کا باغی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ۔ قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں، میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو۔ قیامت کا میدان لگا ہوا ہے، ساری دنیا کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی، تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدوا، سجدہ کرو، تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا، ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، تمام لوگ سجدے میں گر گئے، کروڑوں نہیں اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے۔ قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا، جھک نہ سکیں گے، پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ، بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں، قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے، مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی، آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض۔ ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں، کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے، لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے۔
کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات